السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات کی کلاس ریکارڈنگ تو ہوئی تھی مکمل، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ چیزوں میں مسئلہ آ گیا تھا۔ آڈیو کا مسئلہ تھا، آواز اس کے اندر بالکل نہیں تھی، تو اس لیے اب دوبارہ جو ہے نا میں اس کو ریکارڈ کر کے دوبارہ وہ کر رہا ہوں۔ تو اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو میں بعد میں پھر احباب بتا دیں، اس کو ہم رات کی کلاس میں دوبارہ دہرا دیں گے۔ اچھا، سب سے بنیادی چیز جو میں نے رات کی کلاس میں شیئر کی تھی، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے ٹول ہیں، سارے کچھ نہ کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، لیکن ان میں جو سب سے بنیادی اور سب سے مشہور ٹول ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، اس کا سب سے پہلے ہمیں ماڈل سمجھنا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی از خود جو ہے نا یہ ایک اپلیکیشن ہے، جس طرح فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ جس طرح یہ اپلیکیشنز ہیں، اس طرح چیٹ جی پی ٹی بھی از خود ایک اپلیکیشن ہے۔ اس لیے اس کو یہ چیٹ جی پی ٹی کو کوئی کمپنی یا وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپنی نے بنائی ہے جس کا نام ہے اوپن اے آئی۔ انہوں نے یہ بنائی ہے اور اس کے بھی مطلب جو ہے نا وہ کافی آگے جا چکی ہے بہت زیادہ۔ تو چونکہ یہ بہت فیمس ہے، عمومی طور پر لوگوں کے موبائلوں کے اندر پائی جاتی ہے، لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے چیٹ جی پی ٹی کو جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے اپنی اس میں رکھیں گے اور چیٹ جی پی ٹی کے متعلق ہی بات کریں گے۔ چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ خود پوچھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو دو چیزوں کے حوالے سے خود بتا دے گی کہ سب سے پہلے نمبر 1، چیٹ جی پی ٹی کا اپنا کوئی لائیو سرچ کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ لائیو سرچ نہیں کرتی۔ کرنٹ ایشوز آپ کو کوئی چاہیے ہوں تو یہ آپ کو لائیو سرچ کر کے نہیں دیتی۔ ڈیپ سرچ کے اندر شاید تھوڑا بہت اس کا وہ ہو، لیکن باقی اس کو جو ٹرین کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو معلومات پیچھے سے اس کے اندر فیڈ کی جاتی ہیں، یہ اسی بنیاد پر آگے کام کرتا ہے، یہ لائیو سرچ کا کام نہیں کرتی۔ البتہ آپ اپنے لیے اس کو خود ٹرین کریں، وہ ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کو فائلیں دیں، اس کو معلومات دیں، اپنی چیٹ کے اندر وہ چیزیں آپ کاپی کر کے، مثلاً آپ کو ایک موضوع پر کسی کی تحریریں مل رہی ہیں، وہ آپ کرتے جائیں اور وہ ساری ایک چیٹ میں ڈالتے چلے جائیں، اور آخر میں ان ساری تحریروں کا خلاصہ نکلوائیں، اس کے پوائنٹس بنوائیں، اس کا کچھ کریں، تو یہ سارا کچھ تو یہ کرے گا، مطلب لائیو آپ کے کام کو آپ کے مینیج کر کے دے دے گا، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر لائیو سرچر کے طور پر یہ کام نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا چیزیں بنا کر کے دیتا ہے اپنی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلومات کے اندر سے کوئی چیزیں سرچ کر کے نہیں دیتا، یہ تخلیق کر کے دیتا ہے، نہیں بنا کے دیتا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ سرچ کر کے نہیں دیتا، بلکہ یہ مسئلہ بنا کر کے دیتا ہے اپنی طرف سے۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کے صحیح ہونے کے امکان بھی ہیں اور زیادہ تر غلط ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا کام جو ہے نا وہ فتویٰ دینا نہیں ہے، یہ آپ کو دین کی معلومات کے اندر بہت ڈنڈی مارتا ہے، حوالہ جات دینے میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتا ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں، مثلاً یہ آپ کے کاموں میں بہت زیادہ ممید اور معاون بن سکتا ہے۔ کون سے کاموں میں؟ سب سے بنیادی طور پر آپ اس سے اپنی تحریریں ٹھیک کروا سکتے ہیں، اپنا خلاصے تیار کروا سکتے ہیں، آپ اپنی تحریروں کو لمبا کروا سکتے ہیں، اس کے مختلف ورژن تیار کروا سکتے ہیں، اس کو خطبے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے لیے بنوا سکتے ہیں، اس کو پریس ریلیز کے طور پر لکھوا سکتے ہیں۔ بس آپ اس کو سمپل بولیں گے کہ یہی بات میری پریس ریلیز کی شکل میں لکھ کے دے دو، تو وہ پریس ریلیز کی شکل میں دے دے گا۔ وہ ساری چیزیں آپ اس سے کروا سکتے ہیں۔ البتہ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی طور پر جو کام ہے وہ ہمارے اوپر، یہ شروع میں جو اوپر 2 لائنیں آ رہی ہیں، یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو دیکھیں کچھ میرے پاس 3 سے 4 چیٹس بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کرنٹ ریکویسٹ، یہ چیٹ بنی ہوئی ہے، اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے، یہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیچے دیکھیں ہاؤ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی، وہ ایک چیٹ ہے۔ رمضان پر مضمون، یہ ایک چیٹ ہے۔ اعتکاف کے مسائل، یہ ایک چیٹ ہے۔ گروپ تنبیہ، یہ ایک چیٹ ہے۔ تو
ہمیں جتنے کام کروانے ہوں، مثلاً ہمارا ایک کام چل رہا ہے مستقل بنیادوں پر، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ان مستقل بنیادوں پر جو ہمارا کام ہے اس کام کو ایک ہی چیٹ میں رکھیں، اس کو مختلف چیٹس کے اندر نہ لے کے جائیں۔ جب ہر دفعہ ہم نئی چیٹ کھولتے ہیں تو نئی چیٹ کھولنے مطلب جیسے ہی ہم چیٹ جی پی ٹی کو بند کر کے کھولتے ہیں تو وہ خود بخود نئی چیٹ کھلتی ہے۔ وہ خود بخود جب نئی چیٹ کھلتی ہے تو ہمیں نئے سرے سے اس کو ساری معلومات دینی پڑتی ہیں کہ یہ ایسے ہے، ایسے ہے، اور آئندہ جو ہے نا پھر جب ہم دوبارہ کھولتے ہیں تو پھر اس کو معلومات دینی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے والے حضرات کو سب سے پہلے اپنی چیٹس کو مینیج کر لینا چاہیے کہ وہ کس چیز کے متعلق۔ پھر اسی طریقے سے اپنے پروجیکٹ کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، نیو پروجیکٹ کا آپ کے پاس آپشن ہے۔ نیو پروجیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے اور کچھ تو یہ خود سامنے آپشن دے رہا ہے، ہیلتھ کے متعلق، رائٹنگ کے متعلق، انویسٹنگ ہو، اور مور آپشنز بھی نیچے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ آپ خود اس کا نام دے دیتے ہیں۔ مثلاً میں ایک نام دیتا ہوں اس کو رمضان، ٹھیک ہے جی۔ اب رمضان کا میں نے ایک پروجیکٹ بنا دیا ہے۔ مجھے رمضان کے متعلق جتنی بھی معلومات ملتی چلی جائیں تو میں رمضان کے پروجیکٹ میں جاؤں اور وہاں پر فائلیں اپلوڈ کرتا چلا جاؤں۔ مثلاً مجھے کوئی پی ڈی ایف ملی ہے، وہ پی ڈی ایف میں اٹھا کر کے اس کے اوپر اپلوڈ کر دوں۔ میرے پاس کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے، میں وہ یہاں پر رمضان کے پروجیکٹ میں لکھ دوں، سیو کر دوں، اس کی چیٹ کے اندر ڈال دوں۔ میں کچھ بھی اپنا کوئی کام ہے اس کے اندر ڈالنا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میرے پاس رمضان کے نام سے ایک پروجیکٹ بن گیا ہے۔ میرے سارے پروجیکٹ رمضان کے متعلق جتنی بھی چیٹس ہوں گی وہ انہی پروجیکٹس میں ہوں گی، اسی پروجیکٹ میں ہوں گی، دوسری میں نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے میرا کام جو ہے نا وہ تدریس ہے، تو دوران تدریس، دوران مطالعہ مجھے کوئی نقطہ نظر آتا ہے تو میں اپنے اس نقطے کو فوری طور پر چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کر کے دے دوں گا۔ میں نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ بناتا ہوں، میں یہاں پروجیکٹ میں نے بنا دیا حاصل مطالعہ۔ حاصل مطالعہ کے نام سے میں نے ایک پروجیکٹ بنا دیا۔ اب جیسے ہی مجھے دوران مطالعہ کوئی چیز نظر آئی، کوئی بھی واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ میں نے فوری طور پر یہاں پر لکھ دوں واقعہ، کوئی بھی میں نے واقعہ لکھا ہے اور اس کو سیو کر لو۔ اب یہ واقعہ میں نے اس کو سیو کر، اس کو کہا کہ میں نے لکھا واقعہ اور آگے اس کو لکھ کے دے دیا کہ سیو کر لو۔ اب یہ حاصل مطالعہ نامی پروجیکٹ کے اندر اس نے اس میسیج کو اپنے پاس سیو کر لیا۔ یہ جو بھی دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جب آپ کہیں گے میں اسے آپ کو یاد کروا دوں گا یا یاد رکھوں گا، بس اب یہ آپ کے پاس سیو ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیز، تیسری، چوتھی، اس چیٹ کے اندر رمضان کی چیٹ میں جائیں گے، دیکھیں اس نے کیا سیو کرنے کی درخواست واقعہ، یہ پہلی چیٹ کھل گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کوئی چیٹ، تیسری، چوتھی، جتنی آپ چیٹس اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ آپ کی چیٹس کو سیو کرتا چلا جائے گا، اور آخر میں ان ساری چیٹس کو سال پورا آپ نے مطالعہ کیا، مختلف شروحات سے چیزیں یاد رکھی، وہ یاد رکھے، سال کے آخر میں اس کو بولا جی کہ یہ سارا کچھ جو کچھ میں نے وہ کیا تھا وہ مجھے جمع کر کے دے دو، اور یہ پورے خلاصے کے طور پر آپ کو دے دے گا۔ آپ اس کو نکلوائیں، کتاب چھپوائیں، پرنٹ کروائیں اپنے نام سے، آپ کا ایک کام بن جائے گا۔ تو اس لیے پروجیکٹس اور چیٹس کو جو ہے نا وہ مینیج کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ نیو چیٹ ہم نے کب کھولنی ہے، پروجیکٹ کب کھولنے ہیں، اور ایک کام کے لیے ایک ہی چیٹ ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک ہی چیٹ کے اندر مختلف کام اس سے نہیں پوچھنے چاہیے۔ ہم نے رمضان پر مضمون کی ایک چیٹ بنائی ہوئی ہے تو اس میں جو بھی بات ہو وہ اسی کے متعلق ہو، اعتکاف کے مسائل ہیں اس میں جو بھی بات ہو اسی کے متعلق ہو۔ اگر کوئی نیا کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں نئی چیٹ بنوانی ہو، یہ نہ کریں کہ یہی چیٹ جو ہے نا ہم اس کے اندر وہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب ہم یہاں پہ جمع کے نشان پر کلک کرتے ہیں تو بہت سارے آپشن ہیں، مثلاً فوٹوز ہیں، کیمرہ ہے، فائل ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کو دے سکتے ہیں، اس سے پڑھوا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی فوٹو ہم نے اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور فوٹو بنوا کر یہ فوٹو میں نے اس کو دے دیا، اور اس کو میں بولتا ہوں کہ اس کا اس کو لکھ کر دے دو،
کوئی بھی فوٹو ہے، یہ فوٹو کسی کا تھا، میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ مجھے لکھ کر دے دو، تو وہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا تصویر میں لکھا ہوا مکمل، وہ سارے کا سارا آپ کو تحریری شکل میں آپ کو لکھ کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کا سارا اس نے لسٹ میں لکھ کر دے دیا ہے. تو آپ کسی بھی فوٹو کو جب اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو، زیادہ تر عربی اور انگلش کو سمجھتا ہے، اردو کا کام بھی اچھے سے کرتا ہے، یہ آپ کو یہ چیزیں کر کے دے دے گا. اس طریقے سے یہ آپ کے کام آتا ہے. اور آپ اس کو کیمرے سے تصویر بنا کر فائل اپلوڈ کر کے کریٹ امیج کے اوپر کلک کر کے، اب میں اس کو یہی والی جو میں نے یہ لکھوایا ہے اس کو بولتا ہوں، اس کو ایک نئے سٹائل میں بنا دو. ان ساری چیزوں کی اچھی تصاویر بھی ایڈ ہوں. اچھا، اب یہاں تک میں آپ کو بتانے کے بعد یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ یہ چونکہ پرومپٹ پہ کام کرتا ہے. پرومپٹ بنیادی طور پر خود ایک فیلڈ ہے. پرومپٹ انجینئرنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی 4 سے 5 چیزیں جو بہت واضح ہونی چاہیے، جن کو میسج میں یہ پڑھ کر سمجھ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو بھی میسج میں لکھیں تو یہ فوری طور پر سمجھ جائے کہ آپ اس سے مخاطب ہیں، آپ اس کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ فوری طور پر سمجھ جائے. اس میں 4 سے 5 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم وہ 4-5 چیزیں کون کون سی ہیں جو ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ملتی ہیں، جن کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کو لکھتے وقت یا اس کو بتاتے وقت، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اس کی کس موضوع کے متعلق جو ہے نا میں وہ بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کس زبان میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ بھی اس کو بتا دیں. کوئی تحریر لکھوانی ہے، کوئی بھی چیز لکھوانی ہے، اس سے یہ پتہ کر لیں کہ یہ کس زبان میں تحریر لکھ کر کے دے. پھر اس کے بعد اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. پھر اس کی یعنی اس کو خطبے کے لیے مجھے چاہیے، مجھے بچوں کو سمجھانے کے لیے چاہیے، مجھے کس کام کے لیے چاہیے، یہ بھی اس کو بتا دیں. پھر چوتھی چیز اس کے اندر اس کی لمبائی کتنے ہزار الفاظ پر ہو، کتنے 100 الفاظ پر ہو وہ بھی. اور اس کا مخاطب جو ہے نا وہ کون ہو، کس لوگوں کے سامنے میں نے وہ کرنی. اب دیکھیں اوپر والی کو دیکھیں اور نیچے والی کو دیکھیں تو تھوڑی سی تبدیل کر کے اچھی تصویریں لگا کر کے اس نے اس چیز کو دوبارہ تبدیل کر دیا ہے. اب چونکہ اردو کا کام یہ اتنا اچھا سے ابھی فی الحال نہیں کرتا، اس وجہ سے اردو کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کمزور ہے، اردو ڈیزائن کے حوالے سے. البتہ اردو ڈیزائن کے لیے آپ اس سے پرومپٹ لکھوا سکتے ہیں. یہی چیز جو میں نے اس کو شیئر کی ہے، میں اس کو بولتا ہوں کہ اسی پرومپٹ کو اردو میں کنورٹ کر دو. ٹھیک ہے. یہ جو پرومپٹ آپ نے اس سے لکھا ہے، اس کو یہ اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دے گا کہ یہ اردو میں ایسے کریں. اب یہ جو اس نے بنا کے دی ہے، اس کا پرومپٹ اس نے تیار کیا ہے، اور پرومپٹ کے اندر لکھا ہے کہ یہ اردو زبان میں تیار کردہ پرائز لسٹ روایتی اور اعلیٰ معیار کی غذائی اشیاء کو خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے. ڈیزائن میں گرم براؤن لکڑی کا بیک گراؤنڈ، سنہری بارڈر اور وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ شامل ہے. اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ ساری چیزیں اب میں اگر اس کو بولوں گا کہ یہ پرومپٹ سارا انگلش میں ہو اور جو اس کا مواد ہے وہ اردو میں ہو، یہ آپ مجھے تیار کر کے دو تاکہ میں کسی اور جنریشن ایپ سے اس کو تیار کروا سکوں، تو یہ آپ کو سارا بنا کر کے دے دے گا. یہ پرومپٹ انگلش میں اور مواد اردو میں بنا کر دے دو تاکہ میں
کسی اور پلیٹ فارم سے تصویر جنریٹ کروا سکوں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ اس کو میسج کر کے وہ کر دیں گے. یہ پورے کا پورا پرومپٹ آپ کو انگلش میں کنورٹ کر کے دے دے گا. آپ اس انگلش والے پرومپٹ کو کاپی کریں گے یہاں سے، پورے کا پورا پرومپٹ. یہ دیکھیں سارا پرومپٹ اب اس نے جو اردو میں لکھنا ہے وہ اردو میں اس نے تیار کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں اردو میں لکھ دی ہیں اس نے، اور ان کو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ تیار ہے. اب میں نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کر کے کسی بھی اپلیکیشن کو، جیمنائی وغیرہ کو، جس طرح لوگ وہاں سے بنواتے ہیں، اس کو دینا ہے اور وہاں سے اس کو تیار کروا لینا ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو مثال کے طور پر اب انگلش میں آپ کے لیے یہ بڑی اچھی چیزیں، بہت اچھے اچھے ڈیزائن بناتا ہے. لہٰذا یہ چیز ذہن نشین کر لے. ایک دو چیزیں آج جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ نے سب حضرات کوشش کریں کہ اس سے کسی نہ کسی عنوان پر، اس عنوان کو میں مینشن کر دیتا ہوں میسج کے اندر لکھ دوں گا کہ اس کو 3 سے 4 طریقوں سے آپ نے اس سے لکھوانا ہے. مثال کے طور پر اعتکاف کے مسائل میں نے یہ لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ اس سے لکھوا دیے. اسی کو مضمون کی شکل میں لکھ دو. تو میں نے اس کو بولا یہ اس کو مضمون کی شکل میں لکھ دے گا. یہ پورے اس کو اعتکاف کی ساری چیزوں کو، یہ دیکھیں اب مضمون کی شکل میں اس کو بنا رہا ہے. پہلے مسائل کی شکل میں تھا، اب مسائل کو مضمون کی شکل میں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا میسج آپ اس کو کریں کہ اس میں جو چیزیں تنبیہ کی ہیں ان کو سوال جواب کی شکل میں بنا دو. اب دیکھیں سوال اعتکاف کیا ہے، جواب عبادت کی نیت سے مسجد میں، سارا کچھ اس نے سوال جواب کی شکل میں. تو اس طریقے سے آپ ایک کوئز تیار کر سکتے ہیں اس سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گے. پھر اس کے اندر آڈیو اس طریقے سے آپ ریکارڈ کر کے آڈیو بھی اس کو سینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. آڈیو میں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، وہ بھی یہاں سے آپ اس کو اگر جائیں گے تو آڈیو میں آپ کو جواب بھی آڈیو میں دے گا. یہ بھی اس کے اندر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر آ گیا ڈیپ ریسرچ. ڈیپ ریسرچ کا آپشن کہ آپ کو ایک بہت ساری ویب سائٹس کو یہ پڑھتا ہے، وہاں سے نکال کے دیتا ہے. پھر شاپنگ ریسرچ کے متعلق آپ کو بنا کر کے دیتا ہے. اسٹڈی اینڈ لرن ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. کچھ انشاءاللہ العزیز ہم دوسری کلاس میں بھی اسی کے متعلق سیکھیں گے. تو یہ چیٹ جی پی ٹی کا کچھ بنیادی استعمال تھا. اس کا ایک ہوم ورک انشاءاللہ تیار کر کے ابھی آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کر کے دیں. امید ہے کہ جو چیزیں ہم نے رات کو کی تھی وہ کور ہو گئی ہوں گی. اگر کچھ رہ جائے تو وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ رات کو اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے.